بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ سے مخاطب اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وکلا برادری ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا وہ تاج ہے کہ جو عدل و انصاف کے حوالے سے ہمارے سائلین کے وہ مسائل جو ہم اپنے گھروں پر، اپنی دہلیزوں پر حل نہیں کر سکتے، وہ ہم کچہریوں میں جا کے اپنے وکیل کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم پیش قدمی کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا وکیل جو وکیل بھی ہو، وکیل کے ساتھ ساتھ وہ سماج پر بھی نظر رکھتا ہو، سیاست پر بھی نظر رکھتا ہو، معاشیات پر بھی نظر رکھتا ہو، اور سماج کے وہ مسائل جنہیں ہم سلگتے مسائل کہتے ہیں اس پر بھی نظر رکھتا ہو۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود، سید مظفر علی شاہ ایڈوکیٹ، بخاری ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ سماج میں پائے جانے والے یہ مسائل، یہ بے عدلی، بے یقینی اور یہ کیفیات جو انتشار پیدا کرتی ہیں، یہ ہمارے عام انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ہمارا نظام عدل کہاں تک ساتھ نبھا رہا ہے، اور ہمارے سائلین یہ جو ہم ہزاروں کی تعداد میں روز ہاتھوں میں کاغذ لیے عدالتوں کچہریوں میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو اپنے مہمان سید مظفر علی شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہم بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چینل کا مشکور ہوں اور میاں عامر شہزاد صدیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج یہاں حاضر ہوں اور آپ سے گفتگو کے لیے۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ایوانوں میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا کالا کوٹ۔ اچھا، میں نے بھی آپ کی وہ نقل کرتے ہوئے کالا لباس پہن لی ہے، کچھ میں بھی وکیل نظر آنا چاہتا تھا۔ میں وکیل ہوں، میں کس بات کا؟ میں اپنے سماج کا وکیل ہوں، میں اپنے معاشرے کا وکیل ہوں، میں ان لوگوں کا وکیل ہوں جن کے لیے یہاں بیٹھ کے میں پروگرام کرتا ہوں، جن کی آواز آپ جیسے دوستوں کے ذریعے میں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچاتا ہوں۔ ظاہر ہے میں بھی وکالت کرتا ہوں، مگر آپ کی وکالت میری وکالت میں فرق یہ ہے کہ میری وکالت کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس میں سے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ آپ کی وکالت یا 3 میں ہے یا 13 میں ہے، ایک رزلٹ جو آ گیا بس وہ اس کا حتماً رزلٹ ہے۔ غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، یہ ہم موضوعات ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ہمارا نظام عدل کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں جو جہاں سے میں شروع کروں گا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو وہ خود بھی ایک لائر تھے جی، اور برِ صغیر کے بڑے معروف وکیلوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے بڑی ہمت، دلیری اور جوان مردی کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، واہ، اور جس کی بنا پہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، جبکہ جو حالات انڈیا میں مسلمانوں کے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے بے سامنے شک ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آگے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس تسلسل کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ واہ، اس میں یہ ہوا کہ پک اینڈ چوز آ گئی، پسند ناپسند آ گئی۔ جب ہائی کورٹ کے ججز میں ایلیویشن ہوگی کہ یہ جی بڑے جو چیمبرز ہیں انہی میں سے ایلیویشن ہونی ہے، تو پھر رزلٹ نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو بھی ایلیویشن ہو، اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ اس میں اچھے اور قابل لائرز جو ہیں وہ ایز اے ہائی کورٹ کے جج آ سکیں، اور انہی میں سے پھر آگے سپریم کورٹ میں صحیح۔ ججز جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے، میں سب سے بڑی اہم بات کہ ہائی کورٹ کی ججز کی ایلیویشن میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں میرٹ کا مکمل طور پہ خیال رکھا یعنی جائے۔ اولیت جو ہے وہ میرٹ کو ہونی چاہیے، میرٹ باقی کو ساری چیزیں بعد میں، باقی ساری تعلق داریاں نبھانے بعد سب بعد میں۔ بالکل جی بالکل، جو میرٹ پہ پورا اترے اس کو ایلیویٹ کیا جائے۔ انصاف کے تقاضے اور جسٹس کا سب سے بڑا جو ہے وہ آغاز یہی ہے کہ ہمارے ججز کی جو ایلیویشن ہے وہ ایز پر لا ہو، وہ رول آف لا کو سمجھتا ہو، کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہ ہو، اور بالکل آزادانہ طریقے سے وہ اپنے فیصلے کر سکے۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو مثالیں ہیں، اور ان میں جو دونوں جو ججز ہمارے گزرے ہیں وہ مائنورٹیز میں سے تھے، نان مسلم تھے۔ جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس اے آر کارنیلیس، دیکھیں ان کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو ہیں
وہ ایک کرائے کے کمرے میں رہتے تھے، ساری زندگی وہ اسی کمرے میں رہے اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئے. آج ان کا نام روشن ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ججز کی ایلیویشن میں بالکل یہ رکھا جائے کہ اس میں مکمل طور پہ میرٹ کا جو ہے خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتری آئے گی. شاہ جی، ہائی کورٹ کی ججز کے میرٹ کی ایلیویشن اور میرٹ کے تقاضے پورے کرنا اور اس طرح کی باتوں سے جو ہمارا نظام عدل میں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی کچہریوں میں جاتا ہوں، آپ بھی سارا دن کچہریوں میں رہتے ہیں، ہماری بڑی تعداد جو ہے لوگ پریشان حال لوگ وہاں پہنچتے ہیں. عدل کے دروازے، وہ زنجیر عدل جو ایک زمانے میں ہم سنا اور شاید فلموں میں دیکھا بھی ہے، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. ایک درخواست لے کے وہ کئی عدالتوں میں چکر لگاتے ہیں اور پھر ساری زندگی وہاں. کیا ان میرٹ کے ساتھ جو آپ نے ابھی فرمایا ایک عام انسان کی زندگی کا جو ایک عام سائل ہے اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی بالکل پڑے گا. جب ججز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مطلب وہاں سے منتخب ہو کر آئیں گے، وہاں سے مطلب ہے کہ ان کی مکمل تیاری ہوگی. ویسے تو ہمارے جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، وہ جوڈیشل اکیڈمیز یہ کام کرتی ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو ڈسٹرکٹ کورٹس کی جو عدلیہ ہے ان میں بھی میرٹ کا بالکل خیال رکھا جائے اور قابل ترین جو لائرز ہیں انہی میں سے جو ہے نا وہ ججز جو ہے وہ منتخب کیے وہ تو باقاعدہ ایگزام دے کے وہاں جی اس میں بھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں محسوس. اچھا، ویسے سول کورٹ ایک بنیادی یعنی کورٹ کے نظام کے اندر ایک عدل کے نظام میں سول کورٹ ایک بنیادی آغاز ہے کسی بھی شخص کو اپنی فریاد پہنچانے کا. جو سول کورٹ کا نظام ہے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو صحیح طرح سے وہاں سروسز نہیں دی جا رہی. آپ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ اس میں میرے خیال میں کافی حد تک بہتری بھی آئی ہے. جب سے یہ نیٹ کا ہمارا نظام آیا ہے تو کافی ساری امپرومنٹس ہوئی ہیں، دائری میں کافی سہولت ہو گئی ہے. اور اس میں جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے جسٹس قاسم خان صاحب، انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. اور ہم جسٹس امیر بھٹی صاحب سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس میں بہتری لے کر آئیں گے. اس میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، لائرز کا. لائرز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیس کمزور ہے تو ہم ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں. بالکل ہم اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں کہ جی میں مشورہ دے دیا اس کو، سائل کو کیا پتا بیچارے کو، اس کو تو جو کہنا اس نے وہ کرنا ہے. ماڈل کورٹس بن گئی ہیں، کافی حد تک اس سے بہتری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں تو اس میں ججز کا بھی ہے، اس میں عدالتوں کی کمی کا بھی سامنا ہے. جی بالکل ہے، عدالتوں کی کمی کا سامنا ہے. جی اب ایک جج کے پاس جب 300 کیس روزانہ کے حساب سے ہوں گے کیا کس طرح وہ کس طرح ہوگا؟ ذہن ہے نا ایک انسان ہے، جی بالکل، آخر اس نے تھک جانا ہے. اور ججز کی جو ذہنی حالت ہے وہ بھی بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان پہ اتنا دباؤ نہ ڈالا جائے، سہولت دینی چاہیے. عدالتیں ہوں مطلب سہولت دینی چاہیے. دباؤ تو ہے جو ہے وہ میرے خیال میں سائل کو بھی خراب کرتا ہے، ججز کو بھی خراب کرتا ہے. پھر مطلب اجتماعی طور پہ یہ الزام جو ہے وہ نظام عدل پہ آتا ہے. اچھا، اتنی ڈیلے ہمیں کیوں ہو جاتی ہے فیصلے دینے میں؟ سر اس میں ہم سب لوگ انوالو ہیں، اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہے، اس میں لائرز بھی انوالو ہیں، اس میں جو فریقین ہے وہ بھی انوالو ہیں. تو جب تینوں میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی وہ اس میں اپنی مصروفیت بنا لے گا، یا جیسے وکلا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ہائی کورٹ میں ہمارا آج وکیل نہیں آیا، ہمارے پاس فلاں ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح ججز کا یہ ہے کہ جی ججز کے پاس اتنا زیادہ رش آف ورک ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ وہ پورا نہیں اتر سکتے. صحیح بات ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کی ذات کے جو کریکٹر ہیں ان میں نظام عدل کے حوالے سے ہمیں بات کر لی. میں چاہوں گا کہ کچھ آپ چونکہ سن آف سائل ہیں، آپ اس دھرتی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ اس زمین سے، اس زبان سے، اس کے کلچر سے، اس کی تہذیب سے جڑی شخصیت ہیں. میرے پاس جو آپ کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی دھرتی کو دنیا کی ہر چیز سے افضل جانا ہے اور کہا ہے کہ جی میں اپنی دھرتی کی بات کرتا ہوں اور اپنی زبان کی بات کرتا ہوں. اس وقت ہم 12 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 7 کروڑ سے آواز شروع ہوئی تھی اور پچھلے 4 سال سے 10-12 کے فگر میں ہم
پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہماری آبادی نہیں بڑھ رہی کہ ہم ان کروڑز میں آگے نہیں جا رہے؟ جتنی بھی ہماری سے کہ ہم 15 کروڑ ہیں, ہماری آواز کہاں ہے؟ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں یہ بات آپ سے کروں اپنے اس وسیب کی اس طرح کی صوبے کے حوالے سے. جی اس میں پہلے سے تو کافی فرق آ گیا ہے. ابھی ایک سیکریٹریٹ بھی یہاں بن گیا ہے. کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک آغاز ہو گیا ہے. آغاز ہو گیا, بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی کا یہ علاقہ ہے تو اس کو پروونشل اٹانومی دینا انتہائی ضروری ہے. ضروری ہے. اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگی, بیلنس ہوگی, اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کسی حد تک ہو پائے گا. یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے, ہماری ماں ہے, اور ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے. اور یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں سب کی یہ دھرتی ہے. ہم سب کے بزرگ جو ہے وہ یہاں پہ دفن ہیں. بے شک. تو یہ سب کا یہ خطہ ہے, سب لوگوں کا ہے, سب کے ایکول رائٹس ہیں, اور اس علاقے کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. ادروائز بچے جو ہیں, اگلی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو فیس کرتی رہیں گی, اور ان کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے, ان کو جابز نہیں ملیں گی, ان کو اور سہولتیں نہیں ملیں گی, ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی. آپ کے علم میں ہے, میرے علم میں ہے, اس خطے کے لوگ پہلے پاکستان سے باہر نہیں جا رہے تھے. اب ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ اب یورپ جا رہے ہیں. صحیح. ہم تو مطلب یہ گلف میں جاتے ہوئے بھی گھبراتے تھے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ اب ہمارے بچوں کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں آگے. اب بچے جو ہیں وہ کینیڈا جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, یو کے جا رہے ہیں, اتنی دور دور جا رہے ہیں. بڑی کریم ہے وہ. اگر وہ بچے یہاں پہ کام کر رہے ذہن ہوتے, ہے, یہ ذہن ہے, یہ ہم ٹیلنٹ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں. ٹیلنٹ اپنا باہر جنہوں نے یہاں کام کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے ہمیں سہولت دینی ہوتی ہے. جی بالکل. اگر یہ بچے یہاں کام کرتے ہیں تو ہمارے خطے کی ظاہر ڈیولپمنٹ میں ان کا شیئر ہوگا, اور یہ ان کی یہ ہم ٹیلنٹ اٹھا کے اپنا سارا باہر. اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ہمارے پاس مواقع جات نہیں ہیں. بچے ضرورت کے تحت, یعنی ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, شاید اس نظریہ ضرورت کے تحت ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جی بالکل جاتے ہیں, بڑے اداس جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ملنے والدین آتے یہاں ہیں, اداس ہے, بچے وہاں اداس ہیں. والدین یہاں پہ اداس ہیں, بچے وہاں پہ اداس ہیں. وہ بیچارے دن کو پڑھتے ہیں, رات کو شام کو وہ جابز کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, اخراجات میٹ کرنے کے لیے بڑی مہنگی فیسیں ہیں, بہت مہنگی, پاؤنڈز میں, ڈالروں میں. تو کیا کریں وہ. جی. تو بالکل یہ اس علاقے کو, جو اس علاقے کی جو ہمیں وسائل کی اشد ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. یعنی وسائل کریٹ ہوں تو پھر ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اپنے ہی علاقے میں رہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور؟ جی بالکل. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی برانڈز ہیں سب کے یہاں آؤٹ لیٹ بن گئے ہیں. وہ برانڈز کہاں سے آتے ہیں؟ کراچی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے. اگر یہاں پہ ہم ہوم انڈسٹری کو پروموٹ کرتے, جیسے گجرانوالہ میں ہے, گجرات میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, تو یہاں پہ تو اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا. اگر اس طرح کا کام کیا جاتا تو کہیں پہ پنکھے بن رہے ہوتے, کہیں پہ کوئی مشینری بن رہی ہوتی, تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی, معاشیات کی صورتحال بہتر ہوتی ہے, معاشیات سماجیات بہتر ہوتا ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا, آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت, یعنی میں چونکہ آپ کی ایک تجزیہ نگاری کی تھی, آپ کی ایک صنف ہے, آپ کی نظر ہے ماشاءاللہ سے, آپ تجزیے بھی کرتے ہیں. ہم سیاسی اعتبار سے جو ہم اس وقت رن کر رہے ہیں, کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, صحیح ڈائریکشن میں ہیں؟ بالکل نہیں. اچھا, بالکل نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ہر 2-3 مہینے کے بعد پنجاب گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے, اب پھر تبدیلی کی ایک ہوا چل رہی ہے. تو اس میں وہ لوگ تو شاید اس کا مزہ لے رہے ہوں جو سیاستدان ہیں, انجوائے کر رہے ہوں. عوام کے لیے ٹھیک نہیں, عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ہماری اکانومی دیکھیں, بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے وہ $80 بلین سے ابو ہو گئی ہے. ہم $6 بلین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $6 بلین بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے اپنے تو نہیں ہیں. تو ہم زیرو پہ ہیں. انڈیا کی اکانومی آپ لوگوں کے سامنے ہے, باقی بڑے ملکوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی حاصل کی ہے, انہوں نے پروو کیا اپنے آپ کو ایز اے نیشن, اور بڑی کامیابی سے وہ آگے نکل گئے ہیں.
تو ادھر پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ایمانداری کے ساتھ ریولیوشنری جذبے کے ساتھ آئیں گے، جب تک سیاستدان نہیں آئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسائل بڑھ رہے ہیں، بلکہ مسائل بڑھ رہے ہیں. ہمیں مراج خالد ٹائپ لوگوں کی ضرورت ہے، بالکل صحیح، جو دودھ بیچتے بیچتے وزیر اعلیٰ بنے، پرائم منسٹر بنے، اور یونیورسٹی کے قائد اعظم یونیورسٹی کے ریکٹر بنے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ایک کمروں میں رہتے ہوئے بھی شرم محسوس نہ کریں. تو ایسے لوگ اب ہمارے پاس تو موجود نہیں ہیں. موجود ہیں، ہاں، موجود ان ہیں. کو سامنے نہیں آنے دیا جا ان رہا، کو کارنر کیا جاتا کارنر ہے، کر دیتے ہیں، ان کو سامنے نہیں سامنے نہیں آنے دیتے. مافیاز تو ہیں. جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس سوچ سے نیشنلزم کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. سر، نیشنلزم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری جو یہاں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں، بے چینی کا شکار ہیں. جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، جیسے ہمارا بلوچستان ہے، جیسے ہماری ہزارہ کمیونٹی ہے، جیسے ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے، تو اگر ہم ان لوگوں کو مین سٹریم میں نہیں لائیں گے، ان کو اتنی اپرچونٹیز نہیں دیں گے جتنی باقیوں کو ملتی ہیں، تو بے چینی بڑھتی جائے بے گی. چینی بڑھے گی، اور بے چینی صحیح نہیں ہوتی کسی صحیح کے نہیں لیے. ظفر علی شاہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے خوبصورت باتیں کی. انشاءاللہ کسی پھر ایک پروگرام میں پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی ایک سیشن ایسا رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ کے سامنے ابھی گفتگو کر رہے تھے مظفر علی شاہ، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس معاشرے سے جب تک ہم صحیح معنوں میں بے چینی کا خاتمہ نہیں کریں گے، ہم قومی سوچ اور جذبوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب تک ہم ایسے سیاستدان سامنے نہیں لائیں گے، ان کو کارنر نہیں کیا جائے گا جو کسی ایک کمرے میں رہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.